سلمان صاحب، مطالبات بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں، جیسا کہ ابھی صافی صاحب بھی کہہ رہے تھے، مانے کیا جا سکتے ہیں؟ پریکٹیکل کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، یہ آپس میں نہیں مانیں گے تو کوئی اور منوائے گا. اور بات یہ کہ پاکستان کی سیاست کا ایک المیہ ہے کہ پاکستان میں وہ پارٹی جس کے 100 کے قریب اراکین ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اور دیکھیں، اس سیاست میں سیاسی طرز عمل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم پچھلے الیکشن پروسیس میں سب یہ بات کہتے رہے نا کہ جی بلاول صاحب شریف قیادت کو ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن شریف قیادت نے، آپ اس کی تائید کریں گے، میں بار بار کہتا تھا کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا. بالکل، اس کا مطلب بار بار چیزیں طے تھیں. وہ ہے نا کہ دشمنی جم کے کرو لیکن یہ گنجائش رہے کہ ہم تم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں. اس وقت بھی جس سورس سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں یہ تجویز بھی گردش میں ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو بڑی پازیٹیو تجویز ہے، تو اس میں رکاوٹ کون ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ رکاوٹ ایک ہی شخص ہے. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ چل بھی پڑے یا ان کو ریلیف بھی مل جائے، وہ پھر بھی آ کے اس پہ اثر انداز ہوں گے. دیکھیں، سیاست میں ایسے نہیں ہوتا. آج جو قیادت بیٹھی ہے، ایک فارمر پریزیڈنٹ اور ایک فارمر پرائم منسٹر آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اور کس لیے بیٹھے؟ یہ ماضی کے بڑے حریف تھے، یہ ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک کہتے تھے، ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. دیکھیں، سیاست اسی طرح چلتی ہے. اور میں یہ بتاؤں کہ جو معاملات ساری پارٹیز کہتے ہیں معاشی چیلنج ہے بہت بڑا، اس کے لیے پاکستان ایک ادارہ SIFC کی صورت میں بنا چکا ہوا ہے. بڑے اور بنیادی فیصلے اب وہاں پر ہونے ہیں. اب اسی کا تسلسل آگے کی طرف چلنا تھا. اور وہ جو IMF سے بھی جو ڈیل ہوئی تھی، اس میں شہباز شریف صاحب کا ہی رول تھا نا. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. اور اب وہ معاملات آگے کی طرف جائیں گے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارا مینڈیٹ ایک پورا اربوں کے اخراجات ہوئے، پاکستان کے عوام نے بہترین شعور کا ثبوت دیا. تو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کا امتحان تھا اس ساری صورتحال میں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاست عام آدمی کے ساتھ منسلک ہے. تو اس ساری صورتحال، اس ساری مشق، اس سارے جمہوری عمل کے فوائد عام آدمی کو کیا ہوں گے، ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے. ان کے سارے دعوے نکال لیں، ان کے سارے منشور نکال لیں. سلمان صاحب، آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا، تو آپ نے کہا وہ پرائم منسٹر رہے، اب کیا ہوں گے؟ پارٹی گھر میں کیا ڈیسائیڈ؟ پر میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہ آمنے سامنے ایک فارمر پریزیڈنٹ بیٹھا ہے اور ایک فارمر پرائم منسٹر بیٹھا ہے. اور آنے والے وقت میں تو بتا رہا ہوں کہ دونوں ہو سکتے ہیں کہ وہ ایوان صدر کے مکین ہو سکتے ہیں، یہ پرائم منسٹر ہوں گے. اور وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب، دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا ایک اختیار ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ پیپلز پارٹی مصر کیوں ہے. ہر پارٹی، وہ کہتے ہیں نا توپ کا لائسنس مانگے تو آپ کو پسٹل کا ملتا ہے. تو وہ چیزیں بڑی ساری مانگ رہے ہیں، میں وہ لسٹ ساری جانتا ہوں. وہ تو اوپر سے اسپیکرشپ سے لے کے پنجاب کی اسپیکرشپ بھی مانگے. یہاں تو میجورٹی میں آ گئی مسلم لیگ نون، لیکن وہ ساتھ لے کے چلیں گے. اس لیے کہ جب یہ نہیں ہوگا کہ الائنس، یہ مرکز کی سطح پہ ایک بات اچھی ہوئی ہے، ایک بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ تین صوبوں میں تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی حکومتیں بنے گی. یہاں کمپٹیشن ہونا چاہیے. 18 امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں صوبوں کے پاس. اور بلاول صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اتنی وزارتیں ختم کر دینی چاہیے. تو لہٰذا اب سندھ کو بھی ڈیلیور کرنا پڑے گا، پنجاب کو بھی اور پختونخوا کو بھی. اچھا سلمان صاحب، بلاول صاحب تو بہت کچھ کہتے رہے اپنے اس میں، اور اب وہ انہی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے بس وہ تو انتخابات اور کیمپین کی بات تھی. اچھا، یہ اگر خود پرائم منسٹرشپ مانگ رہے ہیں تو بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب وہ پرائم منسٹرشپ مانگ رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ اسپیکرشپ بھی ہے، پریزیڈنٹشپ بھی ہے، کیبنٹ میں. یہ جو میں فارمر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، سب پرانی پوزیشن پہ چلے جائیں گے اپنی پہ، کہ وزیر خارجہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. ابھی وہ یہی کہیں گے کہ جی ہم کل ان کا امپورٹنٹ اجلاس ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ جمہوری طرز عمل کا مظاہرہ کرتی ہے. کہ ہم بلاول بھٹو زرداری کو یہ کریڈٹ تو دیتے رہے نا کہ پاکستان کے اندر انہوں نے کمپین کی ہے، اور پھر اس پروگرام کو بھی آپ کریڈٹ دیں کہ ہم آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ لاہور کے حلقہ 127 میں دوسری پوزیشن کا مقابلہ ہے. ٹھیک نکلی یہ بات؟ بالکل ساری باتیں درست نکلی. میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں اگر PDM پلس بھی بنتی ہے تو وہ جو 100 لوگ ہیں ان کو پھر بھی ساتھ لے کے چلیں گے تو ملک آگے کی طرف چلے گا.
یہ تماشا اگر پھر لگا کہ جی وہ اندر بیٹھے ہیں, وہ باہر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا, ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف دھرنے شروع ہو گئے, تو پھر یہ معاملات نہیں چلیں گے. آج پاکستان کے حالات جو ہے دھرنوں اور احتجاج سے زیادہ ذمہ دارانہ مظاہروں کا آپ نے ذمہ داری کون کرے گا؟ بنیادی اور بڑے فیصلے تو SIFC میں ہونے ہیں, وہی معاملات آگے کی طرف لے کے جائیں. مظاہروں کی بات آپ نے کی ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, بعد میں تو ہوگا یا نہیں ہوگا, اب سے مظاہرے شروع ہو چکے ہیں اور بہت سے ایسے امیدوار ہیں جو اپنے فارم 45 اپنے گلے میں لٹکا کر کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ابھی سے آپ کوئی تنازع کھڑا ہوتا دیکھ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ تو جو انڈیویجول لیول پہ ہو رہا ہے یہ کچھ زیادہ پھیل نہیں سکتا. وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر پارٹی فیصلہ کرتی ہے تب ایک سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے بڑی پارٹیوں میں سے اگر کوئی فیصلہ کریں. باقی رہا انڈیویجولی لوگ احتجاج کرتے ہیں, اور اس سے پہلے الیکشنوں میں بھی یہی دیکھا ہے ہم نے, اور پارٹیز نے پھر 2018 میں فیصلہ کیا تھا کہ نہیں وہ جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, اسمبلیوں میں بیٹھیں گے. تو اب بھی یہی ہے کہ پارٹیز جو ہیں, جہاں تک ہمارا اندازہ ہے, یہ جو ہے نا یہ شور شرابہ جو جمہوریت جن ملکوں میں پوری طرح پائیدار نہ ہو وہاں زیادہ نوائزی ہوتی ہے. تو بہت سی جو نوائز ہے وہ آپ اگر پاکستان کی ہسٹری کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو بہت سی نوائز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ نوائز کی جاتی ہے کانشیسلی بھی اور کچھ گیم کا حصہ بھی ہوتی ہے. تو اصل میں تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو یہ دو بڑی پارٹیاں یعنی PPP اور PMLN اور ان کے جو باقی جو ہوں گے ساتھی جو وہ اگر غیر ضروری طور پہ ڈیلے کریں گے تب یہ کنفیوژن پھیلے گا اس کے اندر. دیکھیے اس میں دو چیلنجز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن کوئکلی ہونا ضروری ہے. بارگیننگ ہے, 2 عہدے ہیں, بڑے تو 2 ہی عہدے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی عہدے ہیں, جسے اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی بڑا عہدہ مانا جاتا ہے. تو وہ اس وقت تو پچھلی دفعہ تو پیپل پارٹی کو ملا تھا نا, راجہ پرویز اشرف ہو گئے تھے, تو وہی میرا خیال ہے کنٹینیو کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جتنی جلد یہ فیصلہ کر کے گورنمنٹ انسٹال کر لیں, اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے کہ جنہوں نے انٹرنیشنل نیگوسیشنز کرنے ہیں. دیکھیے باہر پاکستان کے الیکشنز پہ اعتراضات ہوئے ہیں, جس کا فارن آفس نے جواب دیا, جو ظاہر ہے ہر حکومت اسی طرح ہی جواب دے گی جو ہمارے فارن آفس نے جواب دیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نئی حکومت بناتے ہیں اور پھر ان کے آپس میں جھگڑے چلتے ہیں, کوئی پولیٹیکل اکوموڈیشن نہیں ہوتی, تو پھر وہ جو اس وقت جو شکوک و شبہات کا انٹرنیشنل لیول پہ اظہار کیا جا رہا ہے وہ اسٹرینتھن ہوں گے, اور وہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. جب آپ IMF کے پاس جائیں گے, IMF کے پاس تو آپ کو جانا پڑے گا, اور اداروں سے بھی آپ کو فائنینشیل سپورٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی. اور SIFC جو بھی کرتی رہے فیصلے, اگر ملک کا ماحول کنڈیوسو نہیں ہوگا, SIFC ماحول کو کنٹرول نہیں کر سکتی. ماحول کو کنٹرول کرنا ہے سیاسی عمل سے, سیاسی طریقہ کار سے, پولیٹیکل اکوموڈیشن سے. تو وہ اگر آپ نہیں, تو آپ کا یہ خیال ہے کہ فوری طور پہ حکومت سازی کی طرف جانا چاہیے تاکہ کنفیوژن کا جو زیادہ کنفیوژن